السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی ذات پہ بھی الزامات لگنا شروع ہوئے ہیں۔ چارج شیٹ کمشنر پنڈی کی جو لگی ہے وہ ان پہ بھی آئی ہے، چیف الیکشن کمشنر پہ بھی عائد ہوتی ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب کو کیا کرنا چاہیے، ان پہ الزامات کے ساتھ درست ہیں کیا نہیں، کیا درست طرز عمل ہے، آج کی بلاگ میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان پہ ذاتی طور پہ کرپشن کے الزام نہیں لگانے چاہیے۔ وہ ایک اچھے ایماندار جج رہے ہیں، اچھی ساکھ رکھنے والے آدمی ہیں، قابل جج ہیں۔ تو وہ چیف جسٹس پاکستان ہے، اس عہدے کا ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ تو میں اس کو بالکل اس پہ کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ سوشل میڈیا پہ یہ جس طرح ٹرول کیا جاتا ہے، میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ نہیں لگانے چاہیے۔ ان کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ غلط تھا، میری ایک سوچی سمجھی اوپینین ہے، اور بعد میں وہ عدالت نے سپریم کورٹ نے سر فیصلہ کیا بھی۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ یہ جو الیکشن کے حوالے سے انڈیا کنڈکٹ ان کے فیصلے ہیں وہ ضرور متنازع ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت بڑا غلط اور خوفناک فیصلہ، ایک بھیانک فیصلہ دیا تھا، جس میں انہوں نے انتخابی نشان چھینا کیا۔ نیچے پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے ایک شاندار فیصلہ کیا، اور قاضی صاحب نے ایسا فیصلہ کیا جس نے پورے پولیٹیکل سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یعنی اور جو الیکشن ہوا، جو عوامی مینڈیٹ ہوا، وہ انہوں نے عوام 2 کروڑ ووٹروں نے کم از کم بدترین انداز میں اڑا کے رکھ دیا اس فیصلے کو سپریم کورٹ کی۔ یہ عوام کا جو فیصلہ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے خلاف کیا ہے، اور آپ دیکھیں کتنا بڑا انہوں نے سیاسی بحران پیدا کر دیا ہے۔ انتخابی نشان اگر ہوتا تو رزلٹ ہی شاید کچھ اور ہوتے۔ کتنے لوگ ہوں گے، لاکھوں کی تعداد، ملینز لوگ ہوں گے جو اپنے ووٹ ڈالنے سے محروم رہ گئے، وہ اپنی پارٹی فیوریٹ پارٹی کے نشان ڈھونڈتے رہ گئے۔ اور قاضی صاحب جمہوریت پسند ہیں، جمہوریت کی بتاشا باتیں کرتے ہیں، ان کو آئین قانون سربلندی یہ سب باتیں کرتے ہیں، لیکن بہت مایوس کیا ہے انہوں نے، ہر ایک کو مایوس کیا۔ اور یہ ڈان جیسے اخباروں نے داریے لکھے، سیریس لوگوں نے جو قاضی صاحب کے حامی تھے، وہ سب بری طرح مایوس ہوئے۔ اس فیصلے کا کوئی جواز نہیں کیا جا سکتا، ایک پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک بدترین فیصلہ تھا۔ پھر یہ نہیں، قاضی صاحب کا کنڈکٹ بھی اس بارے میں بہت مایوس سن رہا۔ الیکشن کمیشن کو کہ یہ جو بات جاتے رہے سپریم کورٹ میں، تحریک انصاف کئی پٹیشنز آتی رہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کی جائے، اس کے حوالے سے بالکل انہوں نے کوئی ان کا مایوس کن رویہ تھا، کوئی انہوں نے نرمی نہیں برتی، کوئی انہوں نے، حالانکہ ان کو وکٹم جو تھے، وکٹم پارٹی تحریک انصاف میں کوئی شک ہی نہیں نا، ہر ایک کو پتہ نظر آ رہا ہے نا، ہر بندے کو نظر آ رہا ہے۔ تو وکٹمز کے ساتھ عدالت کا ہمیشہ ہمدردانہ ایک رویہ ہوتا ہے، اسے ریلیف دیا جاتا ہے، اس کے لیے اسپیس پیدا کیا جاتا ہے۔ قاضی صاحب تو بالکل ایک جس طرح ہے نا کہ بالکل ایک مائکروسکوپ کے ساتھ وہ ان کی خامیاں ہی نکالتے رہے، تحریک انصاف کے وکلاء کو بات نہیں کرتے دیتے رہے، سخت ان کا رویہ تھا جو درست نہیں تھا۔ اور پھر لیول پلینگ فیلڈ پہ الیکشن کمیشن رپورٹ، الیکشن کمیشن پہ تو چارج شیٹ ہے، چیف الیکشن کمیشنر پہ چارج شیٹ ہے کہ وہ سارے کہ وہ بائسڈ ہیں، وہ میرے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ ان سے مانگ رہے ہیں رپورٹ، اور ان کی رپورٹ کو آپ ایسے سمجھ رہے ہیں جس طرح کوئی نعوذ باللہ کوئی الہامی چیز ہو۔ اب قدرت اللہ شاہ کا مشہور افسانہ رپورٹ پٹواری مفصل ہے میں یہی ہے کہ پٹواری ظالم کرپٹ پٹواری کے خلاف درخواست دی جاتی ہے، اور ڈپٹی کمشنر اسی پٹواری کے پاس بھیج دیتا ہے، ہاں جی بتاؤ۔ پٹواری کہتا ہے جناب کہ یہ جو درخواست دینے والا آدمی ہے یہ جھوٹا آدمی ہے، بے بنیاد غلط درخواستیں دیتا ہے، اور یہ جو سارا معاملہ ٹھیک تھا، تو وہ معاملہ داخل دفتر ہو جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن پہ تو چارج شیٹ ہے، اس کی رپورٹ کو آپ درست کیسے مان سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا، اور آپ کہتے ہیں ہم اخبار اور ٹی وی میں دیکھتا نہیں۔ پھر آج چیف جسٹس پاکستان ابھی کمشنر نے ٹی وی بیان دیا، اخباروں میں چھپی بھی نہیں بات، اور قاضی صاحب نے اس کے ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا اس کی وضاحت میں۔ تو کیوں بیان کر دیا؟ وہ تو ٹی وی دیکھا نہیں کرتے، میڈیا دیکھتے ہیں نہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ صرف قانون کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں۔ جب اپنے اوپر تکلیف ہوئی، ڈائریکٹ چوٹ آئی، ڈائریکٹ حملہ ہوا، تو پھر اب آپ کو بیان جاری کرنا پڑ رہا ہے نا۔ تو یہی الیکشن یہی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا رویہ درست نہیں تھا، غیر ہمدردانہ تھا، انہوں نے زیادتی کی، لیول پلینگ فیلڈ بالکل نہیں دیا، ان کے بارے میں بات نہیں، حالانکہ بہت آسان تھا، بہت ہی آسان تھا۔ 2 صوبوں میں خاص طور پر پنجاب اور کے پی میں مسئلے آ رہے تھے نا، یا چلو سندھ کا بھی آپ کر لیں، آپ ان کو چاروں صوبوں کے چاروں چیف سیکرٹریوں کو بلاتے، چاروں آئی جیز کو بلاتے، اور کلیئر انسٹرکشن دیتے کہ خبردار جو کسی آپ نے امیدوار کو تنگ کیا، کسی امیدوار کو پکڑا، تو بس وہ لیول پلینگ اور کوئی کرتا تو اس کو لٹکا دیتے، الٹے لٹکا دیتے، محاورتاً بعد میں کر رہا ہوں، مطلب اسے سختی سے اسے بلاتے۔ اب آپ دیکھیں رانا تنویر شیخ پور سے نون لیگ کے ایم این اے ہار رہے تھے، اپنے کینڈیڈیٹ کو گرفتار کرا دیا، اور کس میں؟ اینٹی کرپشن کیس میں۔ اب یہ کوئی بندہ بات مان سکتا ہے کہ اینٹی کرپشن والوں کے پاس 5 دن صبر نہیں کر سکتے اینٹی کرپشن والے؟ اور یہی وہاں نہیں، اور کئی بھی جگہوں پہ ہوا، بہاڑی میں ہوا، کئی جگہوں پہ ہوا، امیدواروں کو تنگ تو ہر جگہ کیا جاتا رہا، چھاپے مارتے رہے، اٹھا لیا گیا، امیدواروں کو وڈرا کرنے مجبور کیا گیا، ان کی ویڈیو تو بیچاروں نے کی، خواتین کے ساتھ لودھرا میں خاتون عفت صوبرو نے بعد میں ویڈیو بھی بنائی کہ بھئی میرے ساتھ یہ ایسا ہوا، اور ہر جگہ ایسا ہوتا رہا، اور چیف جسٹس پاکستان میں سوئے رہے بالکل خاموشی کے ساتھ، کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ بہت پیتھیٹک، بہت افسوسناک
اور اس میں بہت ہم سب لوگوں کو بہت دکھ ہے جو قاضی صاحب تھے جن کو حسن زن تھا. آج بھی ہم ان کی ذات پہ بات نہیں کرتے، کوئی ذاتی حملہ نہیں کرتے، کوئی غیر شائستہ بات نہیں کرتے. اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ قاضی صاحب، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے، جن کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے. اور وہ تاریخ کے جو ایک مورخ ہوتا ہے، وہ جو فیصلہ دے گا وہ قاضی صاحب کے خلاف ہوگا یقینی طور پہ. وہ فیصلے ان کو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان بالکل تماشائی بنے رہے. ان کو بچ میں انوالو ہونا چاہیے تھا، ایکٹیولی انوالو ہونا چاہیے تھا. اور الیکشن لڑنے والے سمپل بات ہے نا، آپ کہیں کہ امیدواروں کو بھی کم از کم 15 دن پہلے ہی کہتے یار، چلو مہینہ نہیں کہتے، 15 دن پہلے ہی کہتے ہیں کہ اب امیدوار کسی کو نہ پکڑا جائے، کسی کو پولیس چھاپے نہ مارے. آئی جی کو بلایا، اسے کہا خبردار جو اب نے کسی بھی پولیٹیکل کارکنوں پہ گرفتار کیا، ان کو اریسٹ کیا یا ان کو چھاپے مارے. سرکار دفتروں کو چھاپے نہ. پورے لاہور شہر میں 14 قومی اسمبلی سیٹیں اور 30 صوبائی 44 سیٹوں میں سے ایک جگہ بھی پی ٹی آئی کا دفتر نہیں کھل سکا. تو کیوں نہیں ہو سکا؟ اب یہ نہیں پتا لوگوں کو. وہ بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، بیٹھے ہیں پنڈی میں، کیا ہوا ہے، ہر جگہ کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پہ الزامات اٹھے ہیں، سوال اٹھے ہیں، شکوک پیدا ہوئے ہیں. تو جب شکوک جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب پنڈی کے کمشنر نے ڈائریکٹ ان پہ چارج شیٹ لگائی ہے، ڈائریکٹ چارج شیٹ لگائی ہے. تو قاضی صاحب کو، وہ قاضی صاحب نے کہا جی انہوں نے ثبوت فراہم نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، ثبوت فراہم جب آپ ان کو کوئی ڈیو جو فارم ہوگا تو وہاں پہ ثبوت کی بھی بات ہے. ثبوت کی کیا بات کی جائے؟ ایک بندہ تو خود اپنے آپ کو اعتراف جرم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ سارے اس میں سب چیزیں شامل ہیں، تو وہ خود ہی بات ہے، خود ثبوت ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو الگ تو نہیں کر رہا. وہ تو کہہ رہا ہے مجھے پھانسی دو اس چوک پہ. وہ تو اپنے آپ کو، وہ تو کنفیشن کر رہا ہے. کنفیشن سٹیٹمنٹ میں وہ کسی پہ الزام لگاتا ہے تو وہ بہت سنگین ہو جاتی ہیں باتیں. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ آرٹیکل چھپا ہے اور اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک بندہ جو بہت ذمہ دار افسر ہے، بیوروکریسی کا ڈویژنل ٹاپ افسر ہے، بی سی کی کس گریڈ کا افسر ہوگا، وہ اتنا سنگین الزام عائد کر رہا ہے ڈائریکٹ نام لے کے. تو اس پہ فل کورٹ سماعت ہونی چاہیے اور قاضی صاحب کو اس کی پریزائڈ نہیں کرنا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہم مطالبہ کرتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو الگ ہو جانا چاہیے اس سے. اور سپریم کورٹ اگر فل کورٹ نہیں ہو سکتی تو ٹاپ کے جو سینیارٹی میں پہلے 10 ججز یا 9 ججز کا بینچ ہونا چاہیے، بڑا لارجر بینچ ہو. سیدھے سے اسٹیٹ اوے جو 10 سینئر موسٹ جج بنتے ہیں اس میں چاہے سردار طارق مسعود صاحب ہوں، اس میں منصور علی شاہ صاحب سے لے کے سارے جو بھی ججز آتے ہیں، پوری کورٹ کا سپریم کورٹ نہیں تو اسے پوری سپریم کورٹ کو سننا چاہیے، اس کو نوٹس لینا چاہیے اس میں. اور اگر کوئی ہائر کمیشن بنتا ہے تو کوئی بہت ہی کریڈیبل بندے کو، جس کی بہت ساکھ ہو، اس جج کو کمیشن بنانا چاہیے اور فوری طور پہ. اور اس کے ٹی او آرز براڈ قسم کے ہوں، ایسے ہوں کہ اگلے مہینے 2 مہینے میں ہی وہ اس کی وہ انویسٹیگیشن کر کے اگلے کچھ دنوں میں کرے. اب دیکھیں نا الیکشن کمیشن میں اب فارم 45 پی ٹی آئی کا تو بہت سمپل مطالبہ ہے کہ ہمارے پاس فارم 45 ہر پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ موجود ہے، یعنی فارم 45 موجود ہے، ان کو کیلکولیٹ کر دیں. اور ان کی روح سے اگر فارم 47 اگر جو الیکشن کمیشن نے اب جاری کیے ہوئے ہیں آروز نے یہ غلط ہے تو ان کو غلط، ان کو کینسل کر دیں. اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اللہ خیر تعالیٰ. یہ تو صرف ایک دن کی بات ہے، کتنا دیر لگے گی؟ 250 پولنگ اسٹیشنوں میں ریزلٹس کیلکولیٹ کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ایک 5 10 منٹ 15 منٹ میں ایک حلقہ نمٹ جائے گا. اور کتنے ہی یہ 30 سالی 50 حلقوں کو زیادہ شور ہے نا، ان حلقوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں ایک دن میں یا 2 دن میں. کوئی جج صاحب بیٹھ جائیں ساتھ، ان کے 2 4 بندے بیٹھ جائیں اور وہ صرف کیلکولیٹر، اس لیے 2 3 کیلکولیٹر منگوا لیں، 100 سے 200 کے 150 کے کیلکولیٹر آتا ہے، تو وہ کر کے کیلکولیٹ کریں اور فوری طور پہ فارم 47 سے معاملہ نمٹائیں. یہ پنڈی ڈویژن کی تو ساروں ہر حلقے کی تحقیق کریں نا، کراچی کی کریں، باقی کو کریں، سب چیزیں کریں. اور اس کو اگر نہیں کریں گے تو پورا الیکشن سسٹم سب خطرے میں پڑ گیا ہے. سپریم کورٹ کی اپنے ساکھ داؤ پہ لگ گئی ہے. یہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان پہ الزام نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ چارج شیٹ ہے. اور چیف الیکشن کمشنر تو اتنے گندے، اتنے بدنام، اتنے متازے ہو چکے ہیں، ان کو تو فوری ویسے ہی ریزائن کر دینا چاہیے. ان کا تو بنتا ہی نہیں ہے، ان کو الگ ہو جانا چاہیے. الیکشن کمیشن سے ہی کوئی اور بندہ یہ ابھی ذمہ داری عارضی طور پہ سنبھالے جب تک نہ یہ اسمبلی پارلیمنٹ نہیں بنتی. نہیں تو یہ معاملات سنبھالے گا نہیں جائیں گے. یہ پورا معاملہ ری الیکشن پہ جا رہا ہے. اس کو اگر بچانا ہے تو اگر فوری انویسٹیگیٹ اگلے اسی چند دنوں میں ہی، فروری کے اندر ہی یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے اسمبلی کے اجلاس سے پہلے. یا پھر اگر یہ نہیں، اگر معاملہ گڑبڑ ہے تو 30 40 حلقوں میں الیکشن دوبارہ کرا دیں. پی ڈی ڈویژن میں کرا دیں، کراچی میں کرا دیں، کچھ اور جہاں جہاں شکایتیں ہیں، لاہور میں جہاں پہ ہیں، یا جہاں کسی بھی جگہ پہ، ایون کے پی میں شکایت، ایون جہاں سے پی ٹی آئی کا بندہ جیتا ہوا ہے وہاں پہ بھی اگر شکایت ہے. میرا مطالبہ پی ٹی آئی کے لیے ہرگز نہیں ہے، پی ٹی آئی کے خلاف بھی ہے. کہیں پہ کسی بھی جگہ پہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کے پی میں ان کے حلقے میں فارم 45 کاؤنٹ کریں. مولانا فضل الرحمان ہارے 35,000 ووٹوں سے، اگر فارم 45 مطابق جیتے ہیں تو ان کو آج ہی ان کو جتوا دیں. اور ان کے بیٹے کے وہاں کچھ حلقوں میں ری پولنگ ہو رہی ہے،
اور جگہوں پہ بھی باقی جگہوں پہ کریں. پشاور میں چیک کریں, نور عالم خان پورے پشاور کا صوبے کا ٹرینڈ اور ہے, اور ایک بندہ 1,38,000 ووٹ لے رہا ہے, اس کے صرف فارم 45 چیک کریں. جہاں جہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اگر ہارے ہوئے ہیں اور ان کو غلط طریقے سے دھاندلی سے جتوایا گیا ہے, جیسے کہ مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ ہے, تو ان کو بدلے بھائی, کس نے کہا ہے نہ بدلے؟ اگر جو بندہ غلط جیتا ہے اس کو ریورس کریں اس کو, لیکن یہ فوری کریں, کوئک کریں, یہ کرنا چاہیے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.